الذين من قبلكم لعلكم تتقون. آمنت بالله صدق الله العظيم وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ لطف و کرم اور احسان عظیم ہے کہ جس کی توفیق کے خاص سے ہم ایک مرتبہ پھر رمضان المبارک شریف کے پہلے جمعہ مبارک میں حاضر ہوئے. دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری نماز جمعہ اپنے کلمہ میں قبول و منظور فرمائے آمین. اور ہم سب کو رمضان شریف کا قدر اس کی عزت اور احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. ہم نے پچھلے جمعہ المبارک کی مجلس کے اندر رمضان کا معنی اور مفہوم اور پھر روزہ کا معنی اور مفہوم پڑھا تھا. اگر آپ اپنی یادداشت کو ایک ہفتہ پیچھے لے جائیں گے تو ہم نے یہ سیکھا تھا کہ رمضان کا معنی ہے سخت گرم زمین اور سخت گرم پتھر. پھر سوال آتا تھا کہ رمضان کو سخت گرم زمین اور سخت گرم کا معنی کیوں دیا گیا؟ تو رفع لکھتے ہیں چونکہ سخت گرم زمین جو ہوتی ہے یا سخت گرم پتھر ہوتا ہے وہ انسان کو جھلسا دیتا ہے، انسان کو جلا دیتا ہے. تو رمضان کو یہ معنی سخت گرم زمین اور سخت پتھر والا معنی اس لیے دیا گیا کہ یہ مہینہ آ کے انسان کے، آدمی کے، بندے کے گناہوں کو اسی طرح جلا دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے، مٹا دیتا ہے. پھر ہم نے آگے چل کر روزہ کا معنی سیکھا تھا کہ روزہ کا ایک فقہی معنی ہے کہ کھانے پینے اور جماع سے رک جانے کا نام روزہ ہے. مگر میں نے بتایا تھا کہ عرفاء کہتے ہیں، صوفیاء کہتے ہیں، اللہ والے کہتے ہیں کہ روزہ اس شے کا نام نہیں کہ صرف کھانے سے رک جائے بندہ، صرف پینے سے رک جائے اور جماع سے رک جائے. نہیں، وہ صوفیاء کہتے ہیں کہ روزہ اس شے کا نام ہے کہ بندہ سارا سال کھانے پینے سے بھی رک جائے اور ہر اس برے عمل سے، ہر اس برے فعل سے رک جائے جس سے رکنے کا اللہ اور اس کے رسول نے قرآن مجید کے اندر حکم دیا. یعنی بندہ جھوٹ بھی نہ بولے، بندہ غیبت بھی نہ کرے، بندہ چغلی بھی نہ کرے اور سارا سال بندہ کوئی برا فعل نہ کرے، کوئی برا عمل نہ کرے، کسی کا حق نہ کھائے، کسی پر ظلم نہ کرے، لوگوں کے حقوق نہ چھینے. اگر سارا سال رفع کہتے ہیں صوفیاء، بندہ یہ عمل کرے تب وہ روزے سے ہوگا، ورنہ کوئی روزہ. تو آج اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے گفتگو آگے بڑھانا چاہتا ہوں. جب بھی دوستو رمضان شریف آتا، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے رمضان المبارک کی تیاری فرما لیتے. یعنی آپ رجب کے مہینے سے، رجب کے بھی کثرت کے ساتھ روزے رکھتے، پھر شعبان کا مہینہ آپ پورا روزے رکھتے. پھر جب رمضان داخل ہوتا، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام کو بلا کر ان کے سامنے ان سے استفسار کرتے، سوال کرتے، دریافت کرتے کہ اے میرے صحابہ، اے میرے غلاموں، ماذا یستقبلکم وتستقبلون، کہ قوم تمہارا استقبال کر رہا ہے اور تم کس کا استقبال کر رہے ہیں. رمضان کو خوش آمدید کہنے کے لیے صحابہ اکرام کو بلاتے، ان کی مجلس میں بیٹھ کر میرے آقا ان سے پوچھتے، ان سے دریافت کرتے، اے میرے صحابہ، ماذا یستقبلکم، کون تمہارا استقبال کر رہا ہے، وتستقبلون، اور تم کس کا استقبال کر رہے ہو. حدیث پاک میں آتا ہے حضرت عمر بن خطاب کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا
کوئی اللہ کی وحی اترنے والی ہے؟ کیا کوئی جبریل امین کے ذریعے پیغام آنے والا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا نہیں۔ حضرت عمر پھر اب گزار ہوئے، یا رسول اللہ اگر یہ بھی نہیں تو پھر کیا کسی دشمن سے جنگ کی تیاری آپ فرما رہے ہیں؟ کیا کسی دشمن سے جنگ ہونے والی ہے؟ میرے آقا نے فرمایا نہیں۔ حضرت عمر نے عرض کی آقا پھر کیا بات ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا ان اللہ یغفر فی اول لیلۃ من شہر رمضان لکل اہل القبلہ۔ اے عمر سن، جب بھی رمضان شریف داخل ہوتا ہے تو رمضان کی پہلی رات اللہ تبارک و تعالیٰ اہل قبلہ کو بخش دیتا ہے، انہیں معاف کر دیتا ہے، انہیں بخش دیتا ہے، انہیں معاف فرما دیتا ہے۔ یعنی بتا رہا ہوں کہ جب بھی رمضان شریف داخل ہوتا تو میرے آقا بڑا رمضان شریف کا پرتباق استقبال کرتے، انہیں خوش آمدید کہتے، اچھے طریقے سے ان کا استقبال کرتے۔ اور جب رمضان شریف آتا تو میرے آقا کے معمولات کیا تھے، میرے آقا رمضان شریف کو کیسے گزارتے، کیسے بسر کرتے؟ حاضر محترم یاد رکھیں، جب بھی رمضان شریف آتا تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے زیادہ اپنی عبادت اور ریاضت کرتے تھے۔ جب بھی رمضان آتا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نمازوں کو بڑھا دیتے تھے، روزے رکھتے، قیام کرتے، صیام کرتے، صدقہ و خیرات کرتے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ جب بھی رمضان آتا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ متغیر ہو جاتا، رنگ تبدیل ہو جاتا، عبادت اور ریاضت میں کثرت کیا کرتے تھے۔ فرماتی ہیں کہ جب ماہ رمضان شروع ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ متغیر ہو جاتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وَكَثُرَتْ صَلَاتُهُ نمازوں میں کثرت کر دیتے تھے، وَابْتَهَلَ فِي الدُّعَاء اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے گڑ گڑا کر رو رو کر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے، مغفرت کا کیا کرتے تھے، استغفار کیا کرتے تھے، وَأَشْفَقَ مِنْهُ اور اس کا خوف طاری رکھتے تھے۔ ہر وقت دل میں خوف ہوتا، خشیت الہی ہوتی۔ یوں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان شریف گزارتے اور پھر سحری اور افطاری حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک تھا۔ جب روزہ رکھتے روزے کے آغاز سے سحری کا کھانا کھاتے تھے اور روزے کے اختتام پر افطاری کا کھانا کھاتے تھے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تسحروا فإن فی السحور برکۃ، کہ لوگوں سحری کھایا کرو کیونکہ سحری کھانے میں برکت ہے، اس میں برکت ہے۔ ایک اور مقام پر حضرت ابو قیس نے حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارے اور اہل کتاب کے درمیان روزوں میں سحری کھانے کا فرق ہے، وہ سحری نہیں کھاتے، ہم سحری کھاتے ہیں، یہی ان کے اور ہمارے درمیان حضور نبی اکرم نے فرمایا فرق ہے۔ اور تیسرا جو میرے آقا کا معمول تھا قیام اللیل، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی راتوں کو کثرت کے ساتھ، تفاتر کے ساتھ، مسلسل راتوں کو اٹھ کر اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر نماز ادا کیا کرتے تھے، راتوں کو قیام کیا کرتے تھے۔ حضور نے فرمایا جس نے ایمان اور احتساب کی نیت سے رمضان المبارک کے روزے رکھے اور راتوں کو قیام کیا وہ گناہوں سے اس طرح پاک ہو جاتا ہے کہ جس دن وہ بطن مادر سے پیدا ہوتے وقت گناہوں سے پاک ہوتا ہے۔ جس نے حضور نے فرمایا جس نے ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ، ایمان کی جو سمجھ میں آتی ہے مگر احتساب کیا ہے، تو حضرت محترم یاد رکھیں احتساب یعنی اپنے آپ کا محاسبہ کر کے، اپنے نفس کو جھنجھوڑ کر، اپنے من کو، اپنے اندر کو، اپنے باطن کو جھنجھوڑ کر رات کو سونے سے پہلے چند لمحے پہلے بندہ یہ سوچ کر اپنے من سے پوچھ کر کہ آیا تم نے رمضان کا روزہ دن کو رکھا تھا یا نہیں۔ اگر روزہ رکھا پھر روزے کی حالت میں کوئی برا کام تو نہیں کیا، جھوٹ تو نہیں بولا، گناہ تو نہیں کیا، کسی کی غیبت تو نہیں کی، کسی کی چغلی تو نہیں کی، کسی پر بہتان تراشی یا الزام تراشی یا کسی کا حق یا حرام مال کمانے میں آگے تو نہیں بڑھا۔ یعنی اپنے دل کا احتساب کر کے جو بندہ ایمان اور احتساب کے ساتھ حضور نے فرمایا رمضان شریف کے روزے رکھتا ہے اور
اور پھر راتوں کو اٹھ کر اللہ کی بارگاہ میں قیام کرتا ہے تو پھر بندہ گناہوں سے ایسے پاک صاف ہو جاتا ہے جس طرح وہ پہلے دن پیدا ہوتے ہی ماں کے پیٹ سے نکلا، جس دن وہ پاک صاف تھا اسی طرح بندہ گناہوں سے پاک صاف ہو جاتا ہے۔ اور ایک اور معمول تھا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رمضان شریف کے اندر، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کثرت کے ساتھ صدقات و خیرات کیا کرتے تھے۔ جو بھی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سوالی آتا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی سوالی کو خالی نہ بھیجتے تھے۔ کوئی بھی سوالی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے در مبارک سے خالی ہاتھ نہ جاتا۔ صحابہ اکرام فرماتے ہیں باقی 11 مہینوں میں بھی حضور صدقات و خیرات کیا کرتے تھے، مگر جب رمضان شریف آتا تو رمضان شریف میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تیز ہوا کے جھونکوں سے بھی زیادہ رمضان میں سخاوت کیا کرتے تھے۔ حدیث پاک میں آتا ہے فَإِذَا لَقِيَهُ جِبْرَائِيلُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ أَجْوَدَ بِالْخَيْرِ مِنَ الرِّيحِ الْمُرْسَلَةِ، کہ جب جبریل امین اور رمضان میں اللہ کا پیغام جبریل امین حضور کے پاس زیادہ مرتبہ لے کر آتے تھے، کثرت کے ساتھ زیادہ مرتبہ آتے تھے، اور حدیث پاک میں جب جبریل امین آ جاتے تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھلائی کرنے میں، صدقات و خیرات کرنے میں، لوگوں کو کچھ دینے میں تیز ہوا کے جھونکوں سے بھی زیادہ سخی ہو جاتے تھے، زیادہ سخاوت کیا کرتے تھے۔ پھر ایک اور معمول مبارک حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رمضان شریف کے اندر جو تھا وہ یہ تھا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے آخری 10 دنوں میں اعتکاف کیا کرتے تھے، اعتکاف میں بیٹھتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان فرماتی ہیں اور بھی کئی صحابہ اکرام کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر رمضان شریف کے آخری 10 دنوں میں اعتکاف کیا کرتے تھے، اور اس کے بعد حضور نبی اکرم کے وصال مبارک کے بعد پھر ازواج مطہرات میں یہ عمل تسلسل کے ساتھ جاری رہا، وہ بھی اعتکاف کیا کرتے تھیں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال آخری عشرے میں اعتکاف کیا کرتے تھے، مگر جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک ہوا اس سال آپ رمضان شریف کے آخری 20 دنوں میں اعتکاف میں بیٹھے تھے۔ حضرت محترم یہ تھے معمول مبارک کہ آپ کثرت عبادت اور ریاضت کرتے تھے، آپ اعتکاف کیا کرتے تھے، صدقات و خیرات کیا کرتے تھے، قیام اللیل آپ کے اندر تھا، آپ سحری اور افطاری کا کھانا خوشی کے ساتھ تناول فرماتے تھے۔ یہ ہے رمضان شریف میرے آقا کے معمول۔ اور پھر رمضان شریف کی برکت سنیے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ اس ماہ رمضان کے اندر عمرہ شریف کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی رمضان کے عمرہ کرنے والے کو حج کے برابر ثواب عطا کرتا ہے۔ جو بندہ رمضان شریف کے اندر عمرہ شریف کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اسے حج کے برابر ثواب عطا کرتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو یہ سعادت نصیب فرمائے۔ حضرت محترم پھر جب بھی رمضان المبارک آتا ہے تو امت محمدیہ کو اللہ تبارک و تعالی 5 تحفوں سے نوازتا ہے، انہیں 5 تحفے عطا کرتا ہے، انہیں 5 گفٹ عطا کرتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے حضور نبی اکرم نے فرمایا پہلا تحفہ یہ ہے کہ جب ماہ رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی روزے داروں کی طرف اللہ اپنے بندوں کی طرف نظر التفات فرماتا ہے، اور جس پر اللہ رب العزت کی نظر پڑ جائے اسے کبھی عذاب نہیں آئے گا، وہ ہمیشہ اللہ کی چونکہ اس پر نظر پڑ گئی، وہ اللہ کی توجہ میں آ گیا، اللہ کی نگاہ اور نظر میں آ گیا، ہمیشہ وہ عذاب سے محفوظ رہے گا۔ دوسرا جو تحفہ ہے وہ یہ کہ شام کے وقت روزے داروں کے منہ سے آنے والی بو اللہ تبارک و تعالیٰ کو کستوری کی خوشبو سے بھی زیادہ اچھی لگتی ہے، زیادہ خوبصورت لگتی ہے، زیادہ پسندیدہ لگتی ہے۔ تیسرا تحفہ وہ یہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فرشتے ہر دن اور ہر رات روزے داروں کے لیے بخشش کی دعا کیا کرتے ہیں، یعنی ہر فرشتہ دن کو بھی اور رات کو بھی روزے داروں کی بخشش کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیا کرتے ہیں۔
دعا مانگتے رہتے ہیں کہ باری تعالیٰ انہیں بخش دے، انہیں معاف فرما دے۔ اور چوتھا جو گفٹ اور انعام تھا وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی جنت کو حکم دیتے ہوئے کہتا ہے کہ اے جنت میری بندوں کے لیے تیار ہو جا، مزین ہو جا، خوبصورت ہو جا، سنور جا، کہ قریب ہے وہ دنیا کی تھکاوٹ سے میرے گھر اور میرے دار رحمت میں پہنچ کر آرام حاصل کر۔ یعنی اللہ پہلے سے جنت کو یہ حکم دے دیتا ہے کہ اے جنت تو خوبصورت ہو جا، مزین ہو جا، سنور جا، میرا بندہ میری مخلوق قریب ہے، وہ دنیا کی تھکاوٹ سے آ کر میرے دار رحمت میں، میرے رحمت کے گھر میں آ کر آرام کرنا چاہیے۔ اور پانچواں انعام وہ یہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب رمضان کی آخری رات ہوتی ہے ان سب کو بخش دیا جاتا ہے۔ صحابہ اکرام میں سے کسی شخص نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کی آخری رات سے مراد شب قدر ہے؟ یہ شب قدر کو ہوتا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا نہیں، شب قدر کو نہیں، تم نہیں جانتے کہ جب مزدور مزدوری سے فارغ ہو جاتا ہے تب انہیں مزدوری دی جاتی ہے، کہ بندہ آخری رمضان کی آخری رات روزے رکھ کر، قیام کر کے، صدقات و خیرات کر کے، اللہ کی عبادت و ریاضت کر کے، مجاہدے کر کے، اللہ کے ہاں گڑ گڑا کر، اپنے گناہوں کی معافی مانگ کر اب مزدوری کر چکا ہے، آخری رات مزدوری کا وقت ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو معاف کر دیتا ہے، بخش دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت محترم حدیث پاک میں آتا ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدم کے بیٹے کا نیک عمل اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اجر 10 گنا سے بڑھا کر 700 گنا تک کر دیتا ہے، اور پھر اگر اللہ چاہتا ہے اس سے بھی بڑھا دیتا ہے۔ مگر حضور نے فرمایا اللہ تبارک الا الصوم، مگر روزہ ان سے جدا ہے۔ کیوں؟ اللہ فرماتا ہے فَإِنَّهُ لِي، کہ روزہ یہ میرے لیے ہے خالصتاً، وَأَمَّا أَجْزِ بِهِ، اور میں ہی اس کی جزا عطا کروں گا۔ یعنی ہر نیک عمل، ہر اچھا عمل، اس کی بندے کو جو جزا ملنی ہے، جو ثواب ملنی ہے، وہ لمیٹڈ ہے، وہ محدود ہے۔ کسی کو 10 گنا ثواب ملے گا، کسی کو اس سے زیادہ ملے گا، حتیٰ کہ آخری لمٹ 700 گنا ہے، اور پھر اگر اللہ چاہے گا تو بڑھے گا۔ مگر روزے داروں کی لمٹ نہیں ہے، جزا کی، ثواب کی لمٹ نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے روزہ فقط میرے لیے ہے، اور اس کی لمٹ اور حساب و کتاب بھی نہیں ہے، میں بغیر حساب کے بندے کو اس کی جزا اور ثواب عطا کروں گا، اس کا اجر عطا کروں گا۔ فَإِنَّهُ لِي، کیونکہ یہ فقط میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا اور ثواب عطا کروں گا۔ اب کیا وجہ ہے؟ تو اس میں 3-4 سبب ہیں۔ وہ یہ کہ روزہ ایک ایسا عمل ہے جو پوشیدہ عمل ہوتا ہے، خفیہ عمل ہوتا ہے، کسی کو کسی کا نہیں پتہ ہوتا کہ یہ بندہ روزے سے ہے، حتیٰ کہ یہاں تک بھی آتا ہے کہ فرشتوں کو بھی معلوم نہیں ہوتا کہ کون بندہ روزے سے اور کون نہیں۔ بندہ فقط اللہ کی رضا کی خاطر یہ پوشیدہ عمل کرتا ہے، روزہ رکھتا ہے، اللہ کو راضی کرنے کی خاطر۔ بندے کے من میں، بندے کے دل میں خشیت الہی ہوتی ہے، اللہ کا خوف ہوتا ہے، اللہ کا ڈر ہوتا ہے، اللہ کی رضا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہ عمل کرتا ہے۔ تو اس لیے اللہ فرماتا ہے روزہ ایسا عمل ہے اس کی جزا اور ثواب بھی میں بغیر حساب کتاب کی۔ اور پھر ایک اور سبب یہ ہے کہ بندہ روزے میں جب ہوتا ہے تو نفس کشی کرتا ہے، نفس کا قتل کرتا ہے، نفسانی خواہشات سے باز رہتا ہے، نفسانی خواہشات کو اپنے قریب نہیں آنے دیتا، برداشت اور صبر کی بٹھی میں اپنے نفس کو گزارتا ہے۔ اور پھر اس کا ایک اور سبب یہ ہے کہ روزے میں ریاکاری نہیں ہے، دکھلاوا نہیں ہے۔ باقی جتنے بھی اچھے عمل ہیں، نیک عمل ہیں، ان میں ریاکاری کا شائبہ موجود ہے۔ بندہ نماز پڑھتا ہے بڑے اچھے طریقے کے ساتھ، نیت ساتھ یہ ہو کہ یہ ساتھ والا بندہ کہے کہ بڑی میں اچھی نماز پڑھ رہا ہوں، تو یہ ریاکاری آ جاتی ہے۔ صدقہ و خیرات کرے، نیت یہ ہو کہ لوگ کہیں کہ یہ بڑا سخی ہے، تو یہ ریاکاری آ جاتی ہے۔ حج پہ جائے، لوگ مجھے کہیں یہ حاجی ہے، تو یہ ریاکاری۔ مگر روزہ ایک ایسا عمل ہے،
اس کے اندر ریا کا شائبہ، ریا کی گنجائش ہی نہیں ہے ریا کا۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا یہ ایسا عمل ہے اس کی جزا و ثواب میں خود عطا کروں گا۔ حضرت محترم، روزہ جب بندہ رکھتا ہے تو روزہ فقط، میں نے جیسے پچھلے جمعہ المبارک میں یہ بتایا تھا کہ روزہ صرف اور صرف عرفاء کہتے ہیں کھانے پینے سے رک جانے کا نام نہیں، بلکہ روزے کا مطلب یہ ہے کہ بندہ جس طرح کھانے پینے سے رک جاتا ہے تو ہر اس برے عمل سے، ہر اس گندگی سے، ہر اس برائی سے بھی بندہ اپنے آپ کو روکے جس سے رکنے کا حکم اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر دیا۔ یعنی بندہ روزے کے ساتھ ہو مگر جھوٹ بولنے سے بعد نہ آئے تو اس کا روزہ نہیں ہوگا۔ وہ فرض تو ادا ہوگا مگر جو روحانی قوت ملتی ہے روزے کے ساتھ، جو روحانی طاقت ملتی ہے روزے کے ساتھ، اس سے بندہ محروم ہو جائے گا۔ غیبت کرے ساتھ ساتھ، چوری بھی کرے، چغلی بھی کرے، بہتان تراشی بھی کرے، الزام تراشی بھی کرے، لوگوں کا مال بھی کھائے، ناحقی بھی کرے، اور تاجر ہے تو وہ حرام مال کمانے میں آگے آگے ہو سب سے، تو ایسے میں روزہ نہیں ہوگا اس کا۔ فرض تو ادا ہوگا مگر وہ روزے کی کرامتیں، وہ روزے کی برکتیں، وہ روحانی قوت، وہ روحانی طاقت بندے کے اندر نہیں آئے گی۔ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو حضور نے فرمایا اگر کوئی شخص جھوٹ بولتا ہے اور جھوٹ بولنے سے باز نہیں آ جاتا، روزہ بھی رکھتا ہے، تو اللہ کو اس بندے کا کھانے پینے سے رک جانے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہ حضور نبی اکرم فرما رہے ہیں کہ بندہ روزہ بھی رکھے اور ساتھ ساتھ جھوٹ بھی بولے، غیبت بھی کرے، تو حضور فرماتے ہیں اللہ کو اس بندے کا کھانے پینے سے رک جانے کی کوئی ضرورت ہی ہے۔ ایک دفعہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو لوگوں کو روزہ رکھنے کا حکم دیا اور یہ بھی ساتھ ساتھ کہا کہ جب تک میں نہ کہوں تب تک کسی نے تم میں سے روزہ افطار نہیں کرنا۔ ایک شخص پھر افطاری کے وقت حاضر ہوا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں روزے سے تھا، اب مجھے افطاری کی اجازت مرحمت فرمائے۔ حضور نے اسے اجازت دے دی، اس نے روزہ افطار کیا۔ پھر کسی نے حضور سے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آپ کی 2 کنیزیں ہیں وہ بھی روزے سے ہیں، انہیں بھی اجازت عطا فرمائیں، اجازت دے دیں۔ میرے آقا نے اراد فرمایا اس شخص سے کہ وہ روزے سے نہیں ہیں، وہ روزے سے نہیں ہیں۔ اس شخص نے عرض کیا سنا وہ روزے سے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا اگر تو ضد کر رہا ہے کہ وہ روزے سے ہیں، جا تو انہیں کہے کہ وہ الٹی کریں، کہے کریں۔ وہ شخص گیا، ان سے کہا کہ الٹی کریں، کہے کریں۔ جب ان 2 عورتوں نے کہے کی تو ان کے منہ سے گوشت کے ٹکڑے نکل آئے، گوشت کے ٹکڑے نکل آئے۔ جب یہ ماجرا، یہ بات حضور کو بتلائی گئی تو میرے آقا نے فرمایا یہ تھی تو روزے تھے مگر سارا دن غیبت کرتی تھی، اور غیبت ایک ایسا گناہ ہے، ایسا جرم ہے، قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے کہ غیبت کھانا گویا اپنے مردے بھائی کا گوشت کھانے کے برابر۔ تو بندہ روزہ بھی رکھے اور ساتھ ساتھ ان برائیوں سے باز نہ ہے تو اس روزے کا کوئی فائدہ نہیں۔ حضور فرماتے ہیں اللہ رب العزت کو اس بندے کا بھوکا رہنا اور پیاسا رہنا اس کی اللہ کو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو حاضر محترم، روزہ جو بھی بندہ رکھے تو ان سب برائیوں سے اپنے آپ کو روکے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ جس طرح کھانے پینے سے بندہ روکتا ہے تو زبان کا بھی روزہ ہو، آنکھ کا بھی روزہ ہو، کان کا بھی۔ ہاں یہ بھی ہے کہ اگر کہیں غیبت ہو رہی ہو، بندہ خود نہ کر رہا ہے مگر مہمانوں کے ساتھ اسے سنتا رہے اور اس کا لطف اور مزہ لیتا رہے تو وہ بھی اس گناہ میں شامل ہو۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا روزے داروں کے لیے 2 خوشیاں ہیں۔ کتنی؟ 2 خوشیاں۔ باقی جتنے بھی نیک عمل ہیں ان میں سے کسی عمل پہ بھی 2 خوشیاں نہیں، 1 خوشی ہے، مگر روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں۔ ایک اس وقت جب روزہ افطار کرتا ہے افطاری کے وقت، اور دوسرا اس وقت جب وہ اپنے فرحت دیدار کے لیے اپنے رب سے ملاقات کرے گا، اپنے رب سے ملے گا، تب اسے خوشی نصیب ہوگی۔ روزے داروں کے لیے 2 خوشیاں ہیں۔ آخری حدیث مبارکہ بیان کر کے میں کو ختم کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر جنت کے 8 دروازے ہیں، ہر نیک عمل کا ایک دروازہ خاص ہے۔ روزے داروں کے لیے جو دروازہ ہے اس کا نام ریان ہے۔ روزے دار دروازہ ریان سے جنت میں داخل ہوگا۔ کل قیامت کے دن
پکار ہوگی، منادی ندا دے گا کہ روزے دار کھڑے ہو جائیں، تو روزے دار کھڑے ہو جائیں گے اور انہیں حکم دیا جائے گا کہ اس دروازہ ریان سے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ وہ دروازہ ریان سے داخل ہو جائیں گے، پھر دروازہ بند کر دیا جائے گا اور کسی عمل کرنے والے کو اس میں داخل نہیں کیا جائے گا۔ حضرت محدث مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ریان اس دروازے کو کہا جاتا ہے، اور یہ جو دروازہ ریان ہے جنت میں، وہ فرماتے ہیں اسی دروازے کے اندر نہریں بہ رہی ہیں، اسی دروازے کے باہر باغات ہیں، پھل ہیں، پھول ہیں، خوشبو ہے، مشک و زعفران ہے۔ یعنی ہر بندہ جب قیامت کے دن پیاس سے تڑپ رہا ہوگا تو کل قیامت کے دن اپنی پیاس بجھانے کے لیے انہی نہروں سے پیاس بجھائے گا اور انہی سے اپنی بھوک مٹائے گا۔ اور یہ وہ دروازہ ہے جس کے آگے یہ باغات بھی ہیں اور نہریں بھی ہیں، وہ دروازہ ریان ہے جو روزے داروں کے لیے خاص ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو یہ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔